ایپیسوڈ 44۔ داور کی آہنی گرفت سے ترپائی کی آنکھیں باہر آ گئیں، اس کی زبان لٹک گئی اور سانسیں گھٹنے لگیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کرشن پرساد نے کہا۔ نہیں، اس کا مر جانا بہتر ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے ڈاکٹروں کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اس نے خونی بھیڑیے کو تحفظ دے کر نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو برباد کروایا ہے۔ یہ بھی اس کالی موت سے کم سزا کا مستحق نہیں ہے۔ داور ٹھیک کہتا ہے، ایسے ذلیل لوگوں کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ نمی بھی بول پڑی۔ داور نے ترپائی کی گردن پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ ایک لمحہ ترپائی پھڑکنے لگا، پھر دوسرے لمحے اس کی آنکھیں اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ داور نے اس کے بے جان جسم کو ایک طرف پھینکا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ پرسکون تھا۔ اب ہمیں تمہارے بھائی کے پاس چلنا چاہیے۔ اگر میں یہی سلوک اس کے ساتھ کروں تو تمہیں برا تو محسوس نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں، چاہے وہ میرا بھائی ہو یا کوئی اور۔ ایسے وحشی انسان کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو پھر چلو، چلتے ہیں اس کی طرف۔ وہ سب وہاں سے باہر آ گئے۔ یہ پرفضا مقام ترپائی نے دریافت کیا تھا اور اسی مقام پر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے اس گاڑی تک آ گئے جو انہوں نے پہاڑی کی دوسری طرف کھڑی کی تھی۔ پہلے کی طرح کرشن پرساد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی اب اس ویران راستے پر سفر کر رہی تھی جہاں سے یہ پہلے ہو آئے تھے۔ اس بار بھی اس مکان سے کچھ فاصلے پہ گاڑی روک دی گئی۔ کرشن پرساد نے داور اور نمی کو اشارہ کیا اور وہ دونوں بھی گاڑی سے نیچے آ گئے۔ ابھی وہ لوگ گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پر تھے کہ ایک آدمی نکل کر ان کے سامنے آیا۔ وہ مسلح تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پستول دبا تھا، لیکن کرشن کو دیکھتے اس کے تیور بدل گئے۔ مالک آپ؟ اس نے گڑبڑا کر پوچھا۔ آپ اس وقت کیسے چلے آئے؟ کیوں؟ میرے آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ کرشن نے اسے گھورا۔ نہیں تو سرکار، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں کھڑے رہو، ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا سرکار۔ کرشن نے قدم آگے بڑھا دیے۔ داور اور نمی بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرا خیال ہے کہ رام پرساد نے اس شخص کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، کرشن نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے میرا محافظ تھا، پھر میں نے رام پرساد کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے اس کو یہاں مقرر کر دیا تھا، لیکن برائی بڑی تیزی سے جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اب یہ شخص رام پرساد کا رازدار لگنے لگا ہے مجھے تو۔ اگر کہو تو اس کا بھی پتہ صاف کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو زندہ چھوڑنا حماقت ہے۔ تم تو ہر وقت لڑنے مرنے کی باتیں کرتے ہو یار، اس کے علاوہ بھی کچھ سوچو۔ کرشن پرساد مسکرا کر بولا۔ میرے پاس تو بس یہی ترکیب ہے جو میں ہر موقع پر استعمال کرتا ہوں۔ داور نے ہنس کر کہا۔ اس دوران وہ سب اس مکان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ مکان بھی ایک پرفضا مقام پر بنایا گیا تھا، لیکن اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا کہ ترپائی کا علاقہ تھا۔ وہ جیسے جیسے اس مکان کے قریب ہوتے گئے ویسے ویسے اس میں زندگی کے آثار واضح ہونے لگے۔ بہت سے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں تو پوری فوج معلوم ہوتی ہے۔ اگر تمہارے بھائی کو پاگل سمجھا جا رہا ہے تو اتنے محافظوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ یہ لوگ رام پرساد ہی کے آدمی لگتے ہیں۔ رام پرساد کے آدمی ان تینوں کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر مکان کے سامنے جمع ہونے لگے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ لوگ اس مکان کے قریب ہونے لگے ویسے ویسے انہوں نے کرشن پرساد کو پہچان لیا۔ وہ سب ایک طرف ہٹ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ٹھاکر جی کہاں ہیں؟ کرشن نے ایک آدمی سے پوچھا۔ وہ بھی اپنے گھر گئے مالک، اگر کہیں تو بلا لاؤں؟ ہاں، بلا کر لاؤ، کرشن نے کہا، پھر داور کی طرف دیکھا۔ گھبراؤ مت، ٹھاکر جی کا مکان زیادہ دور نہیں ہے، اس مکان کے بالکل پیچھے ہے۔ وہ تینوں ٹہلتے ہوئے اس مکان سے کچھ فاصلے پر آ گئے۔ کرشن کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا تمہارا بھائی رام پرساد مکان میں ہے؟ ہاں، اتنے آدمیوں کی موجودگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس وقت مکان میں موجود ہے۔ ویسے بھی عام طور پر وہ اپنی کارروائی کے لیے رات کو ہی نکلا کرتا ہے۔ یہ سب لوگ اگرچہ رام پرساد ہی کے آدمی ہیں، لیکن مجھے بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اب تم یہ سن کر آ رہے ہو کہ اس کی دماغی حالت بالکل درست ہے، لیکن اسے میرے آنے کی خبر مل چکی ہوگی، اس لیے جب ہم اس کے پاس پہنچیں گے تو وہ پاگلوں کی طرح اچھل کود کر رہا ہوگا۔ مجھے تو اس کا سامنا کرنے کے خیال سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ واقعی درندہ ہے۔ کاش مجھے اس درندے کے بارے میں پہلے سے پتہ چل جاتا۔ خیر، ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ یہ ٹھاکر جی کون ہے؟ داور نے پوچھا۔ یہ بھی ہمارا ہی آدمی ہے۔ میں نے اسے یہاں متعین کر دیا تاکہ وہ رام پرساد کی دیکھ بھال کرتا رہے، اس کی دوا دارو کا اور علاج کا خیال رکھے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے سب کے سب اس کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ نہ جانو اس نے کون سا جادو کر دیا ان پر۔ یہ دولت کا جادو ہے راجا صاحب، جس پر چل جائے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس دوران ایک بوڑھا لیکن عیار صورت آدمی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کوئی بلی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے کرشن پرساد کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا حال ہے ٹھاکر جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مہاراج۔ بھائی کا کیا حال ہے؟ ان کا کیا کہا جائے سرکار،
خود ہی چل کر دیکھ لیں، چابی میں اپنے ساتھ لیتا آیا ہوں، اس مکان میں تالا لگا کر رکھا جاتا ہے۔ کرشن پرساد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے اس کے فرار ہو جانے کا خوف ہو۔ ٹھاکر نے مکان کا دروازہ کھول دیا اور سب اس مکان میں آ گئے۔ داور کو یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ اس ویرانے میں بھی ہر قسم کی شہری سہولیات مہیا کی گئی تھیں۔ اس مکان میں سب کچھ تھا، عمدہ فرنیچر، دبیز قالین اور خوبصورت فانوس۔ شاید اس مکان کو جنریٹر کے ذریعے بجلی فراہم کی جاتی تھی۔ وہ لوگ جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں ایک ہال تھا، بہت بڑا۔ اس ہال کو ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ سب کرشن پرساد کی معیت میں اس ہال سے گزر کر ایک راہداری میں آ گئے جس کے دونوں طرف کمرے بنے تھے۔ سب سے آخری والا کمرہ رام پرساد کا تھا۔ اس میں سلاخیں لگی تھی اور اس کے پیچھے رام پرساد کھڑا تھا۔ داور اور نمی اس شخص کو دیکھتے رہ گئے۔ اتنی حیرت انگیز مشابہت انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، ہم دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، کرشن پرساد نے کہا۔ کمال ہے، میں نے اتنی مشابہت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کر نقل بنائی گئی ہو، اور یہی تمہارا مطلوبہ کالی موت ہے، کرشن پرساد نے کہا۔ اسی وقت رام پرساد نے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ رہا تھا، شور کر رہا تھا، بندروں کی طرح سلاخوں کو جھنجھوڑ رہا تھا جیسے اس پر اچانک دورہ پڑ گیا ہو۔ بند کرو یہ ڈرامہ، کرشن چلایا۔ ہمیں تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، تم پاگل نہیں ہو بلکہ تم نے سب کو پاگل بنا رکھا ہے۔ یہ اس کوٹری میں آ کر کیسے بند ہو گیا؟ داور نے پوچھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ اس طرف آ رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، اس کمبخت نے اپنے آدمیوں کو طاقتور دوربینیں فراہم کر رکھی ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں آتے دور سے دیکھ لیا ہوگا اور اطلاع ملتے یہ بے رحم اور کمینہ شخص اس کوٹری میں آ کر قید ہو گیا۔ اوہ، اب میں سمجھا، گویا ہر وقت اداکاری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ داور نے گردن ہلائی۔ ظاہر ہے، آپ دیکھو نا کس طرح اچھل کود کر رہا ہے، خاص طور پر جب میں اس کے سامنے ہوتا ہوں تو اس کو اس طرح کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، اس کے ڈرامے کو ختم کر دیا جائے؟ اسے باہر تو نکالو تاکہ اس کی حقیقت سامنے آ سکے۔ نمی اس دوران ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں رام پرساد پر جمی ہوئی تھیں۔ ان نگاہوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس مکان میں سے اس کے خلاف ہمیں کچھ اور ثبوت بھی مل جائیں، کرشن پرساد نے کہا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہی کالی موت ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب تک ہمارے پاس صرف ترپائی کا بیان ہے اور وہ بھی مر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت تلاش کرنے میں وقت ضائع کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، داور نے کہا۔ تم مجھے اس کی کوٹری میں جانے دو، یہ خود ہی اپنے خلاف سارے ثبوت پیش کر دے گا۔ میں نے تو بہت دنوں سے اس سے انتقام لینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ کرشن پرساد کچھ تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کوٹری میں جانے کی اجازت دے یا نہ دے۔ دوسری طرف رام پرساد اس کا بھائی تھا، وہ شاید اس کے لیے بھی فکر مند لگتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ اس کی کوٹری میں، لیکن دیکھو میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم سامنے سے ہٹ جانا۔ نہیں داور، تم مت جاؤ، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک نمی بول پڑی۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے دشمن سے تمہارا انتقام لیا جائے؟ کیا اس شخص کو دیکھ کر تمہاری رگوں میں خون نہیں کھول رہا؟ کیوں نہیں، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ اگر میرے بس میں تو اس کی بوٹیاں نوچ دوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں اس جیسے 10 رام پرسادوں کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوں۔ چلو کوٹری کھول دو۔ کرشن پرساد نے ٹھاکر جی کو اشارہ کیا۔ ٹھاکر جی ایک طرف چلا گیا جبکہ نمی بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ یہ سلاخیں ایک مشین کے ذریعے اٹھائی جاتی ہیں، کرشن پرساد نے داور کو کہا۔ یہ سلاخیں جیسے ہی تھوڑی سی اوپر اٹھیں تو اندر رنگ جانا۔ رام پرساد کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگر ایک بار یہ باہر نکل گیا تو باہر کھڑے ہوئے اس کے آدمی ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ تم چنتا مت کرو، یہ کالی موت چاہے کتنے خطرناک کیوں نہ ہو، مجھ سے زیادہ پھرتیلا نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ سلاخیں دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگیں۔ 1 انچ، 2 انچ۔ سلاخوں کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ رام پرساد کی اچھل کود میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ اچھا خاصا شور کر رہا تھا۔ پھر وہ سلاخیں اچھی خاصی اور اوپر اٹھ گئیں۔ داور کسی بلی کی تیز رفتاری اور مہارت کے ساتھ ان سلاخوں کی اٹھتی ہوئی دیوار سے ہوتا ہوا رام پرساد کی کوٹری میں پہنچ گیا۔ رام پرساد بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ سلاخوں کی وہ دیواریں دوبارہ گرنے لگی اور پھر زمین میں پیوست ہو گئی۔ آج وہ دن تھا جب ان لوگوں کو تہخانے پر حملہ کرنا تھا۔ آدھا پہلوان اور کملا نے صبح سے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، جبکہ عبدل ان کی تیاریاں دیکھ دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا۔ ان کی تیاریوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان لوگوں نے کسی قلعے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہو۔ صبح سے کملا کے شاگرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کملا نے پہلوانی اور دیگر لڑائیوں کی تربیت دی تھی۔
اس بستی میں یہی وہ لوگ تھے جو منشیات اور اس بستی میں پھیلنے والی دیگر خرابیوں سے پاک تھے۔ عبدل کی سمجھ میں کملا کا کردار بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے کملا جیسی ناری آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اتنا متضاد مزاج بھی بہت کم کا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ پہلوانوں کو کشتی کے داؤ پیر سکھایا کرتی اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوتے وضو کرنے بیٹھ جاتی۔ اس بستی میں صرف ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کی اذان کی آواز سے کملا کے اڈے تک آ جایا کرتی تھی۔ کملا کے شاگردوں میں ہندو مسلمان سبھی شامل تھے۔ وہ سب اس کا بہت احترام کرتے۔ اس کی ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ عبدل نے ایسے جانصار لوگ بھی بہت کم دیکھے تھے جو کملا کے ایک اشارے پر یقینی خطرے سے نبرد آزما ہونے کے لیے چلے آئے تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی اور وہ سبھی قداور طاقتور لوگ تھے۔ ان میں سے 3 آدمی پوری طرح مسلح تھے جبکہ باقی 4 کے پاس خنجر وغیرہ تھے۔ اپن کو تو ایسا جان پڑتا ہے کملا جیسے تم سالہ لوگ امریکہ سے وار کرنے جا رہا ہے۔ عبدل نے ہنستے ہوئے کہا، احتیاط تو بہت ضروری ہے نا؟ ادھا نے جواب دیا، وہ لوگ بہت خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ خطرناک تو ہے لیکن اتنے بھی نہیں کہ ایک پورا آرمی ان کے واسطے چلا جائے۔ سارا 2 آدمی کافی ہے، ایک اپن اور ایک کوئی اور۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ وہ لوگ ہر طرح سے مسلح ہیں، ان کے وسائل اور ذرائع بہت ہیں۔ ہم لوگ تم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے کسی حد تک انتظام کر ہی لیا ہے۔ یہ مہم 2 آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کملا بولی، اپن تو زیادہ جھنجھٹ کا قائل نہیں ہے۔ اپن کے ہاتھ میں صرف ایک گولی اگلنے والا ہتھیار دے دو، پھر تماشا دیکھنا۔ اگر اپن کا استاد ہوتا نا تو وہ سارا اس پوری بستی کو دھیڑ کے رکھ دیتا۔ کیا تمہارا استاد اتنا بہادر آدمی ہے؟ ادھا پہلوان نے پوچھا۔ اب اپن اس کی کیا تعریف کرے؟ وہ تو سالہ اکیلا ہی پوری فوج ہے، جہاں بھیج دو نا وہاں بلوا کھڑا کر دے گا۔ اپن کی مانو تو صرف ادھا بھائی تم اور کملا اپن کے ساتھ چلو۔ اگر جاستی آدمی رکھنے کا نا تو ایک آدمی ایسا ہو جس کے پاس گاڑی ہو، وہ بس گاڑی پر بیٹھا رہے، ہم لوگ اندر سے سب کچھ ختم کر کے آ جائیں گے واپس۔ عبدل کی بات سن کر کملا سوچ میں پڑ گئی۔ پھر شاید عبدل کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے ان آدمیوں کو منع کر دیا جو اس مہم میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ ان میں سے ایک آدمی کو گاڑی چلانے کے لیے رکھ لیا۔ عبدل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مہم کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ اکیلا ہی اس طرف جانا چاہتا تھا لیکن ان دونوں نے اسے روک رکھا تھا۔ ان دونوں نے اپنے طور پر بستی میں سلیم کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس نے انہیں سلیم کے حلیے سے آگاہ کر دیا تھا لیکن تلاش بے سود گئی۔ سلیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور اب وہ لوگ اس مکان کی طرف جانے والے تھے۔ کچھ دیر میں کملا کا شاگرد ایک وین لے کر آ گیا۔ اس آدمی کا انتخاب خود عبدل نے کیا تھا۔ اس کا نام بیرم تھا اور وہ پہلوان کے ساتھ ساتھ جدید فن حرب سے بھی واقف تھا۔ وہ آتشی ہتھیاروں کے استعمال سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ عبدل کے نقطہ نظر سے اس مہم کے لیے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ عبدل اس آدمی کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ کملا اور ادھا پچھلی سیٹ پر تھے۔ اس مکان میں آنے کے بعد پہلی بار عبدل کو باہر نکلنے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے وہ اس پراسرار اور حیرت انگیز بستی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جس میں دنیا بھر کے جرائم پیشہ نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ عبدل بیرم کو راستہ بتاتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اس مکان کے سامنے آ گئے جس کے ایک تہخانے میں عبدل کو قید رکھا گیا تھا۔ بیرم نے اس مکان کے سامنے گاڑی روک دی۔ اب اپن کو صرف اس مکان کے اندر جانے کا ہے، پرنتو صرف ادھا بھائی اور بیرم اپن کے ساتھ چلے گا۔ کملا، تم کو ادھر ہی بیٹھے رہنے کا ہے۔ وہ کیوں؟ میں بھی چلوں گی، میں بھی تو دیکھوں کہ یہاں کون لوگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ، سالہ جب لشکر آ ہی گیا تو لشکر ہی چلے گا۔ وہ سب اس مکان کی طرف چل دیے جو اس وقت سناٹے میں ڈوبا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ مکان کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اپن کو تو کوئی لفڑا دیکھتا ہے باس، سب لوگ ادھر سے ٹہ فٹاک ہو گیا ہے۔ عبدل بولا، کیا خیال ہے اندر چلا جائے؟ ادھا نے پوچھا، تو اور کیا باہر کھڑے ہو کر بینڈ بجائیں گے؟ اندر چلنا تو ہے پر سب سے پہلے اندر اپن جائے گا۔ عبدل کھلے ہوئے دروازے سے اندر آ گیا۔ اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ اس مکان میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا، پورا مکان خالی پڑا تھا۔ فرنیچر نام کی بھی کوئی چیز مکان میں دکھائی نہیں دے رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ عبدل ان لوگوں کو اس کمرے میں لے کر آئے جہاں تہخانے کی سیڑھیاں تھیں۔ یہاں کر بھی حیرت ہی ہوئی، تہخانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب تو دیکھنے کو تہخانہ ہی رہ گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب مکان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ادھا نے کہا، چلو اس میں بھی چل کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ کملا عبدل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپن کو تو اندر بھی کوئی نہیں دکھتا، سب سارا تڑی پار ہو گیا ہے۔ کہیں تم مکان تو نہیں بھول گئے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور مکان ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اپن کو اندھا نہیں ہے سالا، اس میں تہخانہ بھی تو ہے۔ وہ تینوں تہخانے میں اتر آئے۔ باہر سے آتی ہوئی روشنی یہاں کے اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام تھی، پھر بھی اس ملگوجے اندھیرے میں انہیں ایک لاش دکھائی دی۔ یہ لاش اسی بوڑھے کی تھی۔ عبدل نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بوڑھے کو گولی مار دی گئی تھی۔ اس کے سینے میں ایک سوراخ تھا جس سے خون ابل ابل کر اب جم گیا تھا۔
اچانک کملا نے بوڑھے کے چہرے کو دیکھ کر ایک ہلکی سی چیخ ماری اور دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ اور اذیت کے تاثرات تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہونٹ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ کیا بات ہے کملا؟ کیا تم اس پردے والے کو جانتی ہو؟ ادھا نے گھبرا کر پوچھا۔ بہت اچھی طرح، یہ میرا ماموں تھا، نذیر احمد، کملا بڑبڑائی۔ مہاراجا کے لیے بلرام کی کہانی بہت حیرت انگیز تھی۔ اس سادھو کے مرنے کے بعد بلرام نے اسی جھونپڑی میں رہائش اختیار کر رکھی تھی اور لیمارک اور اس کے ساتھی نے بے پناہ طاقت اور وسائل رکھنے کے باوجود یہاں تک نہیں آئے تھے، کیونکہ سادھو اور لیمارک کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا۔ ایک عجیب معاہدہ تھا اور یہ کہانی بھی بہت عجیب تھی۔ اس دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اس جگہ انہیں دونوں انتہائیں ایک ساتھ دیکھنے کو ملی تھیں۔ ایک طرف تو بے پناہ سائنسی ترقیاں اور دوسری طرف ایسا توہم۔ کیا ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے میں خود اس جنگل سے فرار ہو چکا ہوتا۔ ہم صرف اسی جنگل کی حد تک محفوظ ہیں۔ اس سے باہر جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی اب اسی جنگل میں قید ہو کر رہ جاؤں گا؟ مہاراجا بے چینی سے بولا۔ جب تک یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل جاتا مجبوری ہے، لیکن مجھے اپنی حالت سے زیادہ آپ کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ پورا معاشرہ آپ سے واقف ہے، لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ بے پناہ دولت، وسائل اور اختیارات کے مالک ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کی ایسی حالت ہو رہی ہے، مجھے اسی بات کا دکھ ہے۔ مہاراجا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ اب آخر ہمارا ہوگا کیا؟ کچھ پتہ تو چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ مہاراجا نے کہا، میں نے کہا نا کہ ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے میں ان کی کوئی کمزوری تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی کمزوری میرے ہاتھ لگی میں اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیسے خطرات؟ تم نے تو کہا کہ اس جنگل میں ہماری تلاش کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے یہ غلط نہیں بتایا، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ باہر والوں کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں مقیم سادھو کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ہندو مر گیا اور اس کے کریا کرم کی آخری رسومات وغیرہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ لوگ اسی جھوپڑے کی طرف رخ کریں گے۔ ظاہر ہے اس وقت سادھو تو ہوگا نہیں، اس لیے انہیں یہ پتہ چل جائے گا اور اس علم کے ساتھ ہی وہ معاہدہ بھی جو سادھو اور لیمارک کے درمیان ہوا تھا ختم ہو جائے گا۔ پھر ان لوگوں کو یہاں حملہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اے بھگوان، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ مہاراجا کے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ خطرناک تو ہے، لیکن ایک حقیقت ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو پھر کچھ سوچو نا، کسی کو مرتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے؟ کاش میں ان خطرناک لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا۔ بلرام جھوپڑی میں ٹہلنے لگا۔ لیکن افسوس کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میں لی مارک کی بازی پلٹ کے رکھ دیتا۔ کیوں؟ تم اس کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ میں اس دولت سے یہاں کے سرکردہ مقامی لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتا۔ آپ خود سوچے کہ لی مارک نے ان لوگوں کو کس بنیاد پر ملک و قوم سے غداری پہ اکسایا ہوگا۔ اس کی بنیاد یہی دولت ہو سکتی ہے نا، تو کیا ہم زیادہ دولت دے کر ان لوگوں کو اپنے لیے نہیں خرید سکتے؟ یہ بات تو ہے۔ چلو، میں اس کام میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ میرے پاس بے شمار دولت ہے، میں اپنی دولت کے ذریعے اس شخص کو برباد کرنے کے ذرائع خرید سکتا ہوں، بشرطے کہ مجھے یہاں سے جانے کا موقع مل جائے، کیونکہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہاں تو نہیں آ سکتا۔ دولت کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جھلک دکھلا کر اور وعدے کر کے لوگوں کو خریدنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر آج ہی سے میں اس مہم کی ابتدا کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ چھوٹا آدمی ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر ہماری طرف آ جائے تو پھر ایک زنجیر بن سکتی ہے۔ تو پھر کیا طریقہ ہے تمہارے ذہن میں؟ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں؟ بس مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میری پشت مضبوط ہو گئی ہے۔ مہاراجا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑکی کے پاس آ گئے۔ پھر اچانک وہ تیزی سے بلرام کی طرف بڑھے اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، وہ بہت سے لوگ… کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، بہت سے لوگ اس طرف چلے آ رہے ہیں، شاید کوئی مر گیا ہے۔ موہن کے اس انکشاف نے سوہن کو حیران کر دیا۔ یہ ایک ایسی خطرناک بات تھی جو سچ معلوم ہوتی تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر ان کی مہم ناکام ہو گئی تھی۔ مندر میں دیوی کی حفاظت کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ اس بات نے اس شبے کو اور تقویت دی تھی۔ اچانک بڑا پجاری ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ہریسانہ آنکھوں میں اس وقت چمک اور بھی شدید ہو گئی تھی۔ چلو، تم دونوں اصلی دیوی کا دیدار کر لو، اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس کے قریب آتے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ پجاری نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ کہاں چلے مہاراج؟ دیوی جی کا دیدار تم کر ہی رہے ہیں، وہ سامنے تو ہے۔ وہ نہیں، یہ تو اصلی دیوی کی چھایا ہے، اصل دیوی تو کہیں اور ہے۔ آؤ تم لوگ میرے ساتھ۔ پجاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔
ان دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پجاری کے ساتھ ہو لی۔ وہ انہیں لیے اس ہال کے برابر والے ایک ایسے کمرے میں لایا جہاں دیواروں کے ساتھ اسکرین بنے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی اس اسکرین پر دھبے سے نمودار ہونے لگے۔ پھر ان دھبوں نے ایک دوسرے سے متصل ہو کر واضح شکلیں اختیار کر لی۔ وہ ان کی جیبوں میں کچھ رکھی چیزیں تھیں جو اسکرین پر واضح ہو گئی تھیں۔ یہ تلاش کا بہت ہی جدید سسٹم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس مندر میں ایسے انتظامات ہوں گے۔ اس کمرے کا ایک دروازہ دوسری طرف کھلتا تھا۔ پجاری ان دونوں کو اپنے ساتھ اس دروازے سے باہر لے آیا۔ یہ ایک راہداری تھی، بڑی طویل سی، جس کی چھت بہت اونچی تھی اور چھت کو سہارا دینے کے لیے ستون بنے ہوئے تھے۔ ہر ستون میں خود کار کیمرہ نصب تھا جس کی آنکھیں اس راہداری میں آنے والے کو دیکھ لیتی تھیں۔ ان کیمروں کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا، لیکن کمرے کے دروازے سے نکلتے انہیں کیمروں کا احساس ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر ستون کے پاس ایک غیر ملکی مسلح محافظ کھڑا تھا۔ یہاں ہر ایک کی تلاشی لی جاتی ہے، پجاری نے ان دونوں کو بتایا اور خود دونوں ہاتھ اوپر کر کے ایک ستون کے پاس آ گیا۔ وہاں کھڑے محافظ نے پجاری کی تلاشی لیتے ہوئے اپنی گردن ہلا دی۔ ان دونوں کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ وہاں 4 ستون تھے اور ہر ستون کے پاس ان کی تلاشی لی گئی۔ وہ ان مرحلوں سے گزر کر ایک اور کمرے میں آئے۔ اس کمرے میں وہ سیڑھیاں تھیں جو نیچے تہہ خانے میں جا رہی تھیں۔ پجاری اشلوک پڑھتا ہوا آگے آگے چل رہا تھا۔ 12 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک بڑے سے ہال میں آ گئے۔ اس ہال میں روشنی کا بہت معقول انتظام تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا کی آمد و رفت کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہو۔ کسی قسم کی گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس یہاں خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ ہال میں عود اور عنبر کی مخصوص خوشبو چکراتی پھر رہی تھی۔ وسط میں ایک چبوترا تھا اور اس چبوترے پر کالی دیوی کی وہ عظیم و شان مورتی رکھی تھی جس کے لیے سارا بکھیڑا کیا گیا تھا۔ وہ ہندوستان میں پائی جانے والی کالی دیوی کی مورتیوں سے بہت مختلف تھی، بلکہ وہ ایک خوبصورت عورت کا بت تھا جس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ وہ سب چبوترے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہیں اس مجسمے کی طرف لگی تھیں۔ اس کی دونوں آنکھوں میں لگے ہوئے ہیرے واقعی اتنے روشن تھے کہ روشنی سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری دیوی کا یہ مجسمہ بہت قدیم ہے اور اس مجسمے کی طرح اس کی آنکھیں قدیم ہیں۔ یہ ایسے ہیرے ہیں جیسے ہیرے اب زمین کی کوکھ سے نکلنے بند ہو گئے ہیں۔ ان کی قیمت چاہے کچھ بھی ہو، ان کی اصل اہمیت یہ کہ یہ ہیرے اس بستی کی تقدیر میں ہیں۔ یہ اس بستی کے حکمرانوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیرے جس سردار کے دور میں اس مورتی کی آنکھوں میں موجود رہیں گے، اس دور کے سردار کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس بستی کے رہنے والے اس سردار کے خلاف کچھ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جس دن یہ ہیرے چوری ہو گئے اس دن سردار پر آفت آ جائے گی۔ لوگ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ پھر یہ حکمرانی اس کے حصے میں آئے گی جو ان ہیروں کو واپس لے کر آئے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بستی سے ہو یا وہ کہیں اور رہتا ہو۔ مہاراج، یہ تو بتائیں کہ یہاں کے لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہیرے ابھی تک محفوظ ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ دیوی جی کی حفاظت تو اتنے زبردست طریقے پر کی جاتی ہے، پھر عوام ان کا درشن کس طرح کرتی ہے؟ میں دیکھا ہوگا اس تہہ خانے کے اوپر والے ہال میں بھی اسی قسم کی ایک مورتی ہے جس کی آنکھوں میں اسی قسم کے ہیرے لگے ہیں۔ وہ نقلی ہیرے ہیں، لیکن انہیں اتنی کاریگری سے تیار کیا گیا ہے کہ انہیں دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو عام لوگوں کو اس مورتی کا درشن کرا دیا جاتا ہے۔ عام لوگوں سے مراد اس بستی سے باہر کے عام لوگ، جبکہ اس بستی کے لوگوں کے لیے اسی مورتی کا درشن ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک وقت میں پوری بستی کو اندر نہیں بلا لیتے، بلکہ صرف 5 آدمیوں کو اندر بلایا جاتا ہے۔ یہ 5 بستی ہی کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، انہی کے اپنے آدمی ہوتے ہیں، بستی والے ہی ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے جب 5 آدمی اس مورتی کو دیکھ کر جاتے ہیں تو پوری بستی مطمئن ہو جاتی ہے۔ سوہن نے گہری سانس لی۔ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے مہاراج۔ ایک بات پوچھوں مہاراج، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ موہن نے کہا، ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ اتنی پوتر مورتی کے لیے آپ لوگوں نے ان چند بدیسیوں کو یہاں کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ کیا اس بستی سے محافظ نہیں مل سکتے تھے؟ موہن کے سوال پر سب پجاری جذبز ہو گیا۔ اس نے کچھ بتانے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، پھر سختی سے بھینچ لیے۔ موہن نے اس کی کشمکش محسوس کر لی، اسی لیے اس نے جلدی سے موضوع بدل کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ اس مورتی کی قدامت اور اس کے کاریگروں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ پجاری نے بھی جواب دینے شروع کر دیے۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد موہن اور سوہن نے پجاری سے چلنے کی اجازت طلب کی اور وہ لوگ اسی راستے سے ہوتے ہوئے مندر سے باہر آ گئے۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا ان ہیروں کو چرایا جا سکتا ہے؟ سوہن نے موہن سے پوچھا۔ بہت مشکل ہے، ان کی حفاظت کے لیے بہت ہی زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چاہے قلعہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی کمزور کوشہ ضرور ہوتا ہے جہاں سے دشمن اندر جا سکتے ہیں۔ ابھی وہ کمزور پہلو سامنے آ نہیں سکا، لیکن کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور، اور ہمیں اسی کمزور پہلو کو تلاش کرنا ہے۔ جلد یا بدیر وہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ ہی جائے گا۔ ان غیر ملکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اتنے قلاش مندر میں حفاظت کے لیے غیر ملکی کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس چھوٹی سی بستی میں
عالمی سازشیں پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن ہمیں ان سازشوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور یہاں سے چل دینا ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا سوچا تم نے؟ سوہن چڑھ کر بولا، اس بار یہ کام آسان نہیں لگتا۔ بہت آسان ہے پیارے، آج ہم اس بستی کے سردار سے ملاقات کریں گے۔ موہن نے کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تم دیکھتے رہنا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، بس یہ سمجھ لو کہ تم میرے ماتحت ہو اور ہم دونوں کا تعلق ہندوستان کی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ تم نے روپالی اور سومالی کے بارے میں تو سن ہی لیا ہے، ہماری ایجنسی معاوضہ لے کر کام کرتی ہے، یعنی ہم دونوں جو کچھ کرتے ہیں وہ انہیں سچ سچ بتا دیں گے۔ بھگوان جانے تمہارے من میں کیا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اپنے ذہن پر زور مت دو، صرف یہ سوچو کہ سردار سے ملاقات کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اس میں کون سی مشکل ہے، چلو ہم یہیں سے سردار کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک آدمی سے سردار کے بارے میں معلوم کیا تھا، وہ کوئی نیپالی لگ رہا تھا۔ اس نے گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس راستے پر ہو لیے۔ کچھ دور جانے کے بعد بستی کی ایک منزلہ عمارتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ صاف ستھرا علاقہ تھا اور یہاں خوبصورت مکانات بنے تھے۔ ان کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے غیر ملکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ملک میں پہنچ گئے ہوں۔ بالآخر انہیں ایک گیٹ پر آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہاں ایک خاردار تاروں والی باؤنڈری بنی تھی جو بہت دور تک چلی گئی تھی۔ اس باؤنڈری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ٹاور بنائے گئے تھے جن پر مسلح سنتری تعینات تھے۔ گیٹ پر بھی کیبن بنا تھا جس میں مسلح محافظ تھے۔ گیٹ سے ایک راستہ اندر کی طرف چلا گیا تھا جس کے اختتام پر 2 منزلہ خوبصورت سی عمارت تھی۔ کہاں جانا ہے تم لوگوں کو؟ ایک محافظ نے روک کر کہا، ہمیں سردار گووندا سے ملنا ہے۔ کیا کام ہے سردار سے؟ وہ کام تمہیں نہیں بتایا جا سکتا، یہ ان کا ایک ذاتی کام ہے، وہ ہمیں نہیں جانتے، لیکن ہم انہی کی وجہ سے یہاں تک آئے ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں سردار سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دیکھو بھائی، ہمیں سردار سے ملنے دو، اسی میں بہتری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا تعلق ہندوستان کے ایک بہت بڑے اخبار سے ہے۔ ہم 4 آدمی بمبئی سے آئے ہیں، 2 آدمی یہاں سے کچھ فاصلے پر ہمارے فون کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم خود سوچو کہ کتنی بری بات ہوگی کہ ہندوستان کے سب سے بڑے سماچار میں یہ خبر شائع ہوگی کہ رتنا گری کے سردار سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ہمیں دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم کسی سماچار کے نمائندے ہو؟ تم چاہو تو میرا کارڈ دیکھ سکتے ہو۔ موہن نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ہندوستان ٹائمز کا جعلی کارڈ تھا جس میں نمائندے کا نام وشوناتھ لکھا تھا۔ اب تو یقین آ گیا تمہیں، جاؤ سردار سے بول دو۔ فرض کرو اگر ہم تمہیں یہاں سے واپس نہ جانے دیں تو؟ محافظ نے پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سردار سے ملنے میں ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ تم ہمیں واپس نہ جانے کی دھمکی دے رہے ہو۔ ہم لوگوں نے کئی ملکوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، انٹرویو لیے ان کے، لیکن کسی سے بھی ملاقات کی خواہش کرنے پر ہم سے ایسی بات نہیں کی گئی۔ اگر تم یہ بات کہہ ہی رہے ہو تو یہ سن لو کہ ہم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ ہم مقررہ وقت تک واپس نہیں آئے تو وہ رتنا گری چھوڑ کر باہر چلے جائیں اور اخبار میں خبر شائع کر دیں کہ ہندوستان ٹائمز کے 2 نمائندے رتنا گری کے سردار سے ملنے گئے تھے لیکن واپس نہیں لوٹے۔ اس وقت سوچو تمہاری کیا پوزیشن ہوگی۔ سوہن کو موہن کی اس بے باکی پر حیرت ہونے لگی۔ اس نے بڑی بے خوفی سے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ دونوں محافظ غصے سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تم واقعی بہت چالاک آدمی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سردار سے تمہاری ملاقات کا بندوبست کروا دیتے ہیں۔